السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طلاق سے متعلق احکام واضح کرنے والی یہ یہاں پر دوسری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان سے صحبت کرو یا ان کے ساتھ خلوت میں رہو، لیکن تم نے مہر مقرر کر دیا ہو. اس سے پہلے والی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اسی پیریڈ میں جب تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو اور تم نے مہر بھی متعین نہ کی ہو، تو ایسی صورت میں جو حکم تھا بیان کیا گیا کہ متاع یعنی کچھ سامان یا کچھ پیسے یا کچھ فائدے کی چیز انہیں دے دینا ہے. یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو صحبت کرنے سے پہلے، خلوت سے پہلے، لیکن مہر تم نے متعین کر دیا ہو، مہر متعین ہو گئی تھی یا دے دی گئی تھی لیکن خلوت نہیں ہوئی، تنہائی میں میاں بیوی نہیں ہوئے اور اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مہر متعین کی گئی ہے، جو مہر طے کی گئی ہے، اس کا آدھا حصہ تمہیں ادا کرنا ہوگا. آدھی مہر دینی ہوگی اس صورت میں جب مہر متعین ہو گئی ہو لیکن نکاح کے بعد خلوت نہ ہوئی ہو، تنہائی میں میاں بیوی نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہو. تو مہر چونکہ متعین ہو چکی تھی لیکن خلوت نہیں ہوئی اور اب طلاق دینے کی نوبت آئی ہے، تو ایسی صورت میں آدھی مہر اسے دینی پڑے گی. آدھی مہر دینے کا حکم ہے. اس کے بعد ایک شکل یہ بھی باقی بچتی ہے کہ آدمی نے مہر متعین نہیں کیا تھا لیکن خلوت ہو گئی ہے، مہر متعین نہیں ہوئی تھی، تو کیا کرے گا؟ طلاق دے دیا. اس کا تذکرہ یہاں اس آیت کریمہ میں نہیں ہے لیکن دیگر آیات میں، دیگر احادیث میں اور سلف کے آثار کے اندر موجود ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس صورت میں کہ اس نے اپنی بیوی سے خلوت کی، تنہائی میں رہا یا صحبت کی لیکن مہر متعین نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں یعنی یہ جو صورت بتائی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں اس کے بالکل برعکس، اس سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مہر متعین نہیں کیا تھا لیکن خلوت ہو چکی ہے اور مہر جو ہے وہ اصل میں خلوت کے بدلے میں ہے یا صحبت کے بدلے میں ہے، شرمگاہ کو حلال کرنے کے بدلے میں ہے، اس لیے اسے مہر دینا ضروری ہے. مہر کتنی دے گا؟ چونکہ متعین نہیں کیا تھا اس سے پہلے اور اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس سلسلے میں ہے مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اس نے اس سے پہلے اگر نکاح کیا تھا، کوئی اور بھی اس کے پاس بیوی ہے یا کوئی اور نکاح کیا تھا، طلاق وغیرہ ہو چکی ہے، تو اس نے اپنی اس بیوی کو کتنی مہر دیا تھا اسی طرح کی مہر اس بیوی کو بھی دے دے جس کی مہر متعین نہیں کیا ہے. تو مہر مثل اسی کو کہتے ہیں کہ اسی طرح کی مہر جو اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے، کسی اور بیوی کو دیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر ایسی صورت نہیں ہے کہ اس نے اس سے پہلے کوئی نکاح کیا ہو اور مہر دیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس چیز کو ایسے حل کرے گا کہ اس کے گھر میں، خاندان میں اس کے بھائی یا مثال کے طور پر اور جو اقارب ہیں وہ کتنی مہر دیتے رہے ہیں، اسی طرح کی مہر دے کر کے وہ اپنی ذمہ داری سے بہرحال وہ عہدہ برا ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تو یہ نکاح، یہ طلاق کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ صورتیں پیش آتی ہیں، دو میں سے ایک صورت پیش آئے گی یا دونوں صورتیں پیش آئے گی. اگر آدمی نے خلوت بھی کیا ہے اور مہر بھی متعین ہے، تب تو طے ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں اس نے جو مہر دی ہے وہ اس کی ہو گئی، بیوی کی ہے وہ، اور اگر مہر متعین کیا تھا، دیا نہیں تھا، تو اسے پوری مہر اسے دینی پڑے گی. یہ تو بہت عام مسئلہ ہے جو عام حالات میں طلاق ہوتی ہے.
دوسری شکل یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والی آیت کریمہ بیان فرمایا کہ آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو جبکہ نہ ابھی مہر متعین ہوئی ہے اور نہ اس سے تنہائی میں خلوت میں ہوا ہے، دونوں کام نہیں ہوئے ہیں اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں اسے مہر نہیں دینا ہے بلکہ مہر کے بدلے میں اسے کچھ فائدہ اٹھانے کی چیز، جیسا کہ کل بات آئی تھی آثار میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جوڑا کپڑا دیا تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو فرمایا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو تمہیں انتظام کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک اس میں فرمایا ہے کہ اگر کچھ نہیں تم دے سکتے ہو تو آدھی سا کھجور دے دو، یعنی مثال کے طور پر 1.5 کلو کھجور دے دے آدمی، 2 کلو کھجور دے دے، المہم کچھ نہ کچھ متعے کے طور پر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو صورت یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، مہر متعین کر چکا تھا لیکن صحبت نہیں کیا، خلوت میں نہیں ہوا اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں اسے آدھی مہر دینی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک شکل اور جو باقی بچتی ہے وہ شکل یہ ہے کہ آدمی نے صحبت کر لی ہے، مہر متعین نہیں کیا تھا، یہاں پر مہر متعین کر چکا تھا، صحبت نہیں کی تھی، لیکن اس کے برعکس کسی آدمی نے مہر متعین کر دیا تھا، نکاح ہو گیا، مہر متعین تھا لیکن صحبت نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا علاج، اس کا حل یہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اسے مہر مثل دینا ہوگا، اسی طرح کی مہر جو اس سے پہلے اپنی بیوی کو دیا ہے اس نے، یا اور بیویوں کو دیتا رہا ہے، یا اگر نہیں تو گھر خاندان میں کیسے مہر دیا کرتے ہیں، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، تو جو بھی ہے، جو بھی مہر چلتی ہے اسی سے ملتی جلتی مہر اسے اپنی بیوی کو ادا کرنی ہوگی۔ یہ طلاق کی چند شکلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے طلاق دے دیا صحبت کرنے سے پہلے، تنہائی سے پہلے، اور مہر متعین ہو چکی تھی تو آدھی مہر تمہیں دینی ہوگی، آدھی مہر دینی ہوگی، الا ان یعفونا، ہاں اگر وہ بیویاں جس کو تم نے طلاق دیا ہے اگر وہ بیویاں معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، الا ان یعفونا، یا تو وہ معاف کر دیں، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی مثال کے طور پر آدھی مہر دینے کی بات ہے، اب آدھی مہر بھی وہ بیویاں اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ آدھی مہر بھی نہیں چاہیے اور ہم خوش ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے اختیار ہے کہ وہ آدھی مہر جو دینے کی بات ہے وہ بھی نہ دے، کیونکہ وہ جس کو لینا ہے، جس کو دیا جانا ہے وہ خود ہی معاف کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے آگے اللہ فرماتا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یا تو وہ بیویاں معاف کر دیں، یعنی اپنا مہر کا جو حق ہے، آدھی مہر کا جو حق ہے اس مہر کو وہ چھوڑ دیں، اور دوسری شکل یہ ہے یا تو وہ لوگ معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ اب نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شادی میں میاں بیوی، مرد عورت، لڑکا لڑکی کا نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی 2 رائیں ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یہ بات بھی عورت سے ہی متعلق کہی جا رہی ہے، یعنی بیویاں معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یعنی بیویوں کے، عورتوں کے، جو عورتیں جن کو طلاق ملی ہے ان کے ولی مطلب ان کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا اگر پہلے سے کسی شوہر سے ہے وہ، یا چچا، دادا وغیرہ، یعنی یا وہ بیویاں معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یعنی ولی معاف کر دے، گارجین معاف کر دے، جو ذمہ دار ہے اس عورت کا وہ معاف کر دے۔ ایک رائے تو یہ، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے اس سے مراد ولی نہیں ہے بلکہ شوہر ہے، اور زیادہ قریب بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یا تو وہ بیویاں معاف کر دیں، وہ آدھا بھی چھوڑ دیں، یا وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یعنی شوہر معاف کر دے، یعنی جتنی مہر متعین کیا تھا وہ پوری مہر دے دے، اگر وہ دے چکا تھا تو آدھا واپس لینے کا حق بنتا ہے اس کا، کیونکہ آدھی مہر دینی ہے، وہ آدھی واپس نہ لے، اور اگر نہیں دیا ہے تو پوری دے دے۔ یعنی یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں جب آدمی مہر متعین کر چکا ہو اور بیوی سے خلوت نہ ہوئی ہو، طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر آدھی مہر واجب ہوتی ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 شکلیں بتا رہا ہے کہ یا تو بیویاں معاف کر دے، وہ آدھی مہر بھی چھوڑ دے کہ نہیں چاہیے ہم کو، اور یا شوہر معاف کر دے، یعنی آدھی مہر دینے کے بجائے پوری مہر دے دے۔ تو یہ دونوں اختیار ہے، ان دونوں کی گنجائش ہے، چاہے تو بیوی معاف کر دے کچھ بھی نہ لے، یا شوہر معاف کر دے پورا دے دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے، اور یہی بات زیادہ قریب ہے تفسیر کی کتابوں سے، تفسیری روایات سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اولیاء نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی بات ہو چکی ہے کہ بیویاں معاف کر دیں، تو بیویوں ہی کو اختیار ہے معاف کرنے کا، ان کے ولیوں کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو چیز بیوی کے لیے بیوی کا حق ہے اسے اس کا ولی معاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بیوی کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ اگر وہ بیویاں معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور یا پھر وہ شوہر معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح میں جب قبول کرتا ہے، نکاح میں جب جو بیوی کو قبول کرتا ہے وہ شوہر ہے، اور اس کے بعد جب وہ طلاق دیتا ہے تو بھی وہ شوہر ہے، یا خلا بیوی مانگتی ہے تو بھی اس کو الگ کرنے والا شوہر ہے۔ تو نکاح کا بندھن شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا تو بیویاں معاف کر دیں، آدھا بھی نہ لیں، اور یا شوہر معاف کر دیں، پورا ہی اپنی بیوی کو پوری مہر جو دیا ہے وہ چھوڑ دیں، یا اگر نہیں دیا تھا صرف طے ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ پوری مہر دے دیں، آدھی مہر نہ دیں بلکہ پوری مہر دے دیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صراحت ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شوہر چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے، یہ اختیار ہے، لیکن بہرحال اگر اختلاف بنتا ہے تو آدھی مہر بہرحال دینا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارا معاف کرنا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کیا ہے، یہ صیغہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہ مردوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ اگر تم معاف کرو، تم معاف کر لو، تمہارا معاف کرنا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے، مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے، خلوت میں ہوا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مہر کو معاف کر دے، مہر چھوڑ دے، یعنی پوری مہر چھوڑ دے، آدھی نہیں بلکہ پوری ہی مہر دے دے جو طے کیا تھا اس نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اگر تم معاف کر دو یا تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے، یہ اس مسئلے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور عام حکم بھی ہے، مردوں کے لیے عام حکم بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، کیونکہ مرد اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے، وہ معاف کریں یہ زیادہ بہتر ہے، تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے آدمی کو، مرد کو چاہیے کہ جہاں بھی اس طرح کے حالات آئیں وہاں وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے اور اپنی فضیلت کا ثبوت دے اور معاف کرے۔ معاف کر دینا اس کے لیے تقوی سے زیادہ قریب ہے، تقوی کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان فضیلت نہ بھولو، اپنے درمیان فضیلت کو نہ بھولو۔ فضیلت مطلب احسان، اچھا سلوک، حسن سلوک جو ہے اسے نہ بھولو۔ یعنی کیا مطلب؟ حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا خیال کرو اور اس کو پہچانو، حسن سلوک کی قدر کرو، احسان مانو، احسان مت جانے دو، کیونکہ احسان کو بھولنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، مردوں کو یہاں بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ تم اپنے درمیان فضیلت کو یعنی احسان کو، اچھے سلوک کو، حسن معاملہ کو نہ بھولو، نہ چھوڑو، بلکہ حسن معاملہ کا خیال کرو۔ اب یہاں پر ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وہ یہ ہے کہ جو پہلو احسان کا دکھائی دے، اچھائی کا دکھائی دے، اور جہاں بھی خیر کا پہلو ہو، جہاں درگزر کرنے کا پہلو ہو، جہاں معاف کر دینے کا پہلو ہو، آدمی کو چاہیے کہ اسے لے لے، اس کو نہ بھولے، اسے نہ چھوڑے، بلکہ وہ لے لے، کیونکہ معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، احسان کا بدلہ احسان کرنا، اچھائی کا بدلہ اچھائی میں دینا، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد اونچا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ درگزر کر کے اور اپنے آپ کو اور اپنی فضیلت کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، اور احسان کرتے ہوئے وہ اپنے معاملے میں اچھائی کے ساتھ آگے گزر جائے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کا مقام، جس سے اس کی حیثیت، جس سے اس کی فضیلت کم ہوتی ہو، یا مثال کے طور پر اس کا درجہ گھٹتا ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ اسے دینا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے، اللہ کی نگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت سے کوئی بھی چیز بہرحال اوجھل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی قدم اٹھائیں، جو کچھ بھی فیصلہ کریں، وہ اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے اس فیصلے کے اندر یا اس ایکشن کے اندر یا اس
مثال کے طور پر اسٹینڈ کے اندر کوئی ایسا مثال کے طور پر کام کیا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اپنی ہوس، اپنی خواہشات نفسانی اور اپنی من مرضی کے مطابق ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے تم نہیں بچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل بتانا مقصد ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جب جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے تو فریقین میں کافی اختلاف ہو جاتا ہے، فریقین میں کافی ٹکراؤ پیش آ جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ کوئی میں ایسا راستہ اختیار کروں جس میں میں کامیاب ہو جاؤں، یہ سامنے والا پھنس جائے، یا وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں ایسا ہو جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ آدمی پھنس جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کوئی بھی قدم اٹھایا گیا جس کے اندر شریعت کی مخالفت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ہم کوئی ساز باز کریں، کوئی درپردہ کوئی میٹنگ کریں، کوئی منصوبہ بنائیں، یا مثال کے طور پر رازدارانہ طور پر کوئی چال چلیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے فلاں کو ہرا دیا، ہم نے فلاں کو پھنسا دیا، مشکل میں ڈال دیا اور ہم نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے تم نہیں بچ سکتے، اللہ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بار بار اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے میں کہاں بچ کے جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے میں کہاں بچ کر کے جاؤں گا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ تو اندھیروں کو بھی جانتا ہے، اجالوں کو بھی جانتا، دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو مجھے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچ پاؤں گا میں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ انسان کو اچھائیوں کی طرف لے کر کے جائے گا، برائیوں سے بچائے گا، منکرات سے بچائے گا، یا مثال کے طور پر تنہائی میں کوئی قدم انسان اگر غلط اٹھاتا ہے تو اس کی روک تھام اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی احساس کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے مراقبے سے، اللہ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی کہیں رہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر کا پیسہ جیسے طے نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ مہر کا پیسہ طے نہیں ہے، جیسے 10,000 20,000 لکھا ہے تو نام لے کے پڑھاتے ہیں، ہاں اور طے نہیں ہے تو پھر ہاں وہی بات آئی نا، اگر طے نہیں ہے تو مہر مثل دینا ہے۔ اگر مہر طے نہیں ہے اور بیوی سے صحبت کر چکا ہے آدمی، نکاح ہوا اور بیوی سے خلوت ہو گئی، تنہائی میں رہا، تو ایسی صورت میں مہر مثل، یعنی جیسی مہر اس سے پہلے اپنی بیوی کو اس نے دیا تھا، اگر کوئی شادی سے پہلے ہوئی ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو اس کے گھر میں خاندان میں عام طور پر کتنی مہر لوگ دیتے ہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جسے 10,000 20,000 جو فکس ہوتا ہے اسے نام لے کے پڑھاتے ہیں، جس سے طے نہیں ہے تو نکاح کے ٹائم پر ہاں اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر مہر کے، بغیر مہر طے کیے ہوئے نکاح ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ نکاح میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ولی موجود ہو، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے جس سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گواہ موجود ہونا چاہیے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ ایجاب و قبول مطلب یہ فلاں فلاں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا نکاح آپ سے کیا جا رہا ہے، منظور ہے، یہ کہلوانا اور اس کا ہاں بولنا، یہ کہلوانا اور اس کا قبول کرنا، یہ 4 چیزیں، یہ نکاح کے 4 ارکان ہیں۔ یہ 4 کام ہو جائیں گے نکاح ہو جائے گا۔ مہر اس کے لیے دینا ضروری ہے، واجب ہے، مہر کے بغیر مہر نہیں دینے والا آدمی مجرم ہے، کیونکہ مہر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرمگاہ حلال کرنے کے بدلے میں ہے۔ تو آدمی شرمگاہ حلال کر رہا ہے، حرام شرمگاہ تھی، نکاح کے ذریعے حلال ہوا ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں میں، حدیثوں میں بڑی صراحت ہے ایک دم کہ مہر ان شرائط میں سے ہے نکاح کے اندر جو بالکل فرض عین ہے، اس پہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نکاح ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نکاح ہو جانے کے بعد اب وہ خلوت کرنے سے پہلے دے دے، خلوت کرنے سے پہلے دے دے، یا خلوت ہو گئی، صحبت ہو گئی، اس کے بعد دے دے، وہ جو اس کو دینا ہے وہ دے دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات آ رہی ہے کہ مہر طے ہو چکا ہے پہلے یا نہیں طے ہوا ہے۔ اگر طے ہوا ہے تو اسے آدھا دینا ہوگا، اور اگر نہیں طے ہوا ہے تو سوال پیدا ہو، جب طے نہیں ہوا تو کیا دیں؟ نکاح ہو چکا ہے، عقد ہو چکا ہے،
لیکن طے نہیں تھا مہر تو اب دے کتنا. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس کی وضاحت آئی کہ اسے مہر مثل دینا ہوگا جتنا اس نے اپنے پہلے بیوی کو اس سے پہلے دیا ہے، یا اور گھر میں خاندان میں بھائی اور چچا اور وغیرہ جو عام طور پر گھر خاندان میں مہر دی جاتی ہے اسی اعتبار سے مہر دے دے گا. بہرحال نکاح ہونے کے لیے، نکاح کو صحیح ہونے کے لیے مہر طے ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں مہر اس لیے طے کر لی جاتی ہے کیونکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، بعد میں مطلب کسی طرح کا تنازع نہ ہو، اختلاف نہ کھڑا ہو. اگر ایسا مسئلہ ہو ہے نا، تنازع جھگڑے کی صورت ہو تو بلا شبہ مہر متعین کر لینا چاہیے تاکہ اختلاف نہ ہو. لیکن یہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب جہالت ہو، لا علمی ہو، آدمی حقوق نہ پہچانے، آدمی اتنا پستی میں اتر جائے کہ میں نکاح کر لوں اور خلوت ہو جائے، بیوی بن جائے اور دھیرے 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 زندگی گزر جائے اور لیکن مجھے مہر نہ دینا پڑے، مہر سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤں. تو یہ بہت بڑی پستی کی بات ہے، ذلت کی بات ہے. کس قدر جہالت ہے، ذلت ہے کہ آدمی اتنی گھٹیا چیز سوچتا ہے کہ میں کسی طریقے سے میں باہر سے بچ جاؤں. تو جس ماحول میں، جس سماج میں اتنی زیادہ پستی ہو وہاں متعین کر لینا چاہیے. لیکن جہاں الحمدللہ علم ہے، سمجھداری ہے، سوجھ بوجھ ہے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم واجب ہے اور دینا ہی چاہیے. کچھ لوگ معاف کروانے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ آدمی معاف کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہر طرح کا خرچہ آپ نے کیا ہے، آپ نے ولیمہ خرچہ کیا، آپ نے دنیا بھر کا ٹیم ٹام کیا، دنیا بھر کے فضول بھی خرچ ہوئے، لیکن جو اصل واجب ہے آدمی اس پہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہا ہے. آخر نکاح میں ہے کیا؟ نکاح میں یہی تو ہے، ایک بیوی جو حلال نہیں تھی، حرام تھی، وہ حلال ہو رہی ہے. تو حلال کرنے کے لیے سب سے بڑا جو واجب ہے، ان احق الشروط ان توفوا به مستحللتم به الفروج. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار شرط وہ شرط جس کو پورا کرنا سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ حقدار شرط جس کو پورا کرنا چاہیے وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی مہر، حق کے مہر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنازع ہو تو ٹھیک ہے، متعین کر لیا جائے، لیکن تنازع کا کوئی مسئلہ نہ ہو. الحمدللہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی مہر کتنی ہونی چاہیے. ایک دو واقعات ایسے پیش آئے نکاح پڑھانے کے موقع پر کہ کسی نے کہا کہ مہر میں، پوچھا ہم نے مہر میں کیا ہے، تو کہا مہر میں 7 کھجوریں ہیں. اور وہ 7 کھجوریں بغل میں پنساری کی دکان سے خرید کر کے لائی گئی تھی 10 روپے کی. میں نے کہا یہ مہر نہیں بن سکتا ہے، یہ مہر نہیں بن سکتا ہے، مہر مالیت ہونی چاہیے. آپ کیسے مہر بناتے ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ غریب فقیر آدمی ہو اور مثال کے طور پر اس کے پاس 1-2 ٹائم کھانے پینے کا بھی نہ ہو. اچھا خاصا آدمی لندن میں جاب کر رہا ہے اور وہ مہر میں 7 کھجوریں پیش کر رہا ہے. تو بہرحال اس طرح کی اگر پستی ہو، کہیں ذلت ہو، تو ایسی صورت میں مہر طے کر لینا، متعین کر لینا، جان لینا، لکھ لینا سب ضروری. لیکن الحمدللہ اگر علم ہے، سمجھداری ہے، سوجھ بوجھ ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی مہر میری اپنی حیثیت کے مطابق 50,000 ہونی چاہیے، 1 لاکھ ہونا چاہیے، 2 لاکھ ہونا چاہیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسے متعین نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نکاح ہو جائے گا، وہ آدمی بعد میں دے دے، خلوت سے پہلے دے دے، خلوت کے بعد دے دے، کوئی حرج نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص باہر انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کے لیے عدت ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، عدت ضروری ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے کہ شوہر وہاں موجود ہے یا نہیں موجود ہے نا، مسافر ہے، پردیس میں ہے، جنگ کے سفر کے جنگ کے لیے مطلب مثال کے طور پر حدود میں، اسلامی حدود میں گیا ہوا. ایسی کوئی شرط اللہ نے لگائی نہیں ہے، ایسی کوئی شرط اللہ نے لگائی نہیں. اس لیے اصل یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی ہے. کیونکہ اس میں یہ بھی مسئلے آتے ہیں، اس طرح کے سوالات بھی آج آتے ہیں کہ بھئی آج کل میڈیکل سائنس ہے نا، یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے وہ اس لیے اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ پیٹ میں کوئی حمل تو نہیں ہے، نطفہ تو نہیں، پتہ چل جائے. ورنہ اگر فوری نکاح کر دیا جائے گا ہے نا، عدت نہیں گزاری جائے گی، دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے گا، بچے کی پیدائش ہوگی تو نسب اور شجرہ اور اولاد کی ہے نا نسل میں خلط ملط ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا بچہ اس کا ہے کہ اس کا ہے. تو آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج میڈیکل سائنس ہے، آج سونوگرافی ہے اور بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے معلوم پڑتا ہے کہ عورت حمل سے ہے کہ نہیں ہے، کتنے دن کا حمل ہے، کتنے ہفتے کا حمل ہے، ساری چیزیں معلوم پڑ جاتی ہیں. تو کیا اس کی بیس پر پتہ لگا کر کے عمل کرنا جائز ہے؟ 4 مہینے 10 دن تک انتظار نہ کیا جائے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. ہم پابند ہیں قرآن کی آیتوں کے، نبی کی سنت کے، کسی سائنس کے پابند نہیں ہیں، کسی میڈیکل تجربے کے پابند نہیں ہیں. سفر کے بارے میں
جیسے یوپی میں سمجھو عورت رہتی ہے، یہاں بمبئی آئی ہے، کسی شادی بیاہ کے تقرر میں آئی ہے، شوہر کا گاؤں میں انتقال ہو گیا، تو عورت کے لیے اب کیا کرے، سفر میں کیسے کرے؟ یہاں جہاں آئی ہے وہ میں آئیے رشتے کے بارے میں، شادی بیاہ کے موقع میں نہیں، کوئی قریبی میں کون ہے، بھائی اپنا بیٹا وغیرہ کوئی ہے، بیٹا بیٹی داماد ایسا کچھ کوئی رشتے دار برداشت کر سکتے 4 مہینہ؟ ہاں، تو اگر کوئی صورت ہو وہ اگر وہاں پر عدت گزار سکتی ہے تو وہیں گزارے. اصل یہی ہے کہ جہاں ہے وہیں عدت گزارے، سفر نہ کرے. لیکن اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے، اضطرار کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس امکانیات ہی نہیں ہے، فیسلٹی ہی نہیں ہے، رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور کوئی صورت نہیں بنا سکتا ہے، اگر واقعی مضطر ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے اور وہاں پر وقت گزارے. لیکن اگر کوئی صورت ہے تو سفر نہیں کرنا ہے. اصل یہی ہے کہ سفر نہیں کرنا ہے. کچھ چچا کچھ کہہ رہے تھے؟ کوئی کہہ رہا تھا جیسے کہ زیادہ عرصہ ہو گیا، 2 سال 3 سال کا عرصہ ہو گیا کہ دور ہے شوہر سے بھی، اور پھر اگر وفات ہو جاتی ہے اس سے تب بھی 4 مہینے رہتی عدت گزارنا ہی گزارنا ہر صورت میں، کیونکہ ہم پابند اللہ کے حکم کے پابند ہیں. شک شبہ سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا. بات صحیح ہے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ بچہ جب شوہر 2 سال سے باہر ہی ہے تو حمل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ نہیں. لیکن ہم پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے. اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.